بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم لسنرز۔ تقریباً 12 بجے کا وقت تھا جب سلیم چچا نے قبرستان کے اندر قدم رکھا، لیکن وہ اس سے پہلے دن میں آ کر پرانی قبر ڈھونڈ چکے تھے، لہٰذا وہاں تک پہنچنے میں انہیں کوئی مشکل پیش نہ آئی۔ وہ جب اس قبر کے پاس پہنچے تو یہاں کا ماحول انہیں بڑا عجیب سا لگا۔ ہر طرف ہو کا عالم تھا، دور دور تک ایک سناٹا سا پھیلا ہوا تھا، اور سناٹا اتنا پراسرار تھا کہ کسی جھینگر کی آواز بھی سنائی نہیں دے رہی تھی۔ خیر، انہوں نے اپنے آپ کو خود ہی حوصلہ دیا۔ قبروں کے کتپوں پر پڑتی چاند کی روشنی ایک عجیب سا خوف دل میں برپا کر رہی تھی، لیکن انہوں نے ہر طرف سے اپنی توجہ ہٹا کر بالآخر دائرے میں قدم رکھ دیا۔ ابھی وہ ڈھنگ سے بیٹھنے بھی نہ پائے تھے کہ اچانک انہیں کسی کے چلنے کی آوازیں سنائی دینے لگیں۔ سوکھے ہوئے پتے کسی کے پیروں تلے آ کر چرمر کی عجیب آوازیں پیدا کر رہے تھے۔ یہ خیال ہی بڑا عجیب تھا کہ اس وقت قبرستان میں کوئی چل پھر رہا ہے۔ یہ سوچتے ہی ان کے پسینے چھوٹنے لگے۔ ابھی انہوں نے وظیفہ پڑھنا شروع نہیں کیا تھا کہ ایک دل کیا کہ وہ یہاں سے اٹھ کر گھر بھاگ جائیں، لیکن جب اپنے حالات کا سوچا تو وہ اس منظر سے بھی زیادہ خوفناک لگے، تو انہوں نے اپنے دل کو مضبوط کیا۔ سلیم چچا کی گاؤں میں درزی کی دکان تھی۔ ان کے 2 بچے تھے، ایک بیٹا اور بیٹی۔ چھوٹی سی فیملی تھی۔ عید کا سیزن شروع تھا تو ان کے پاس معمول سے زیادہ کپڑے سلنے کو آئے، تو وہ بہت خوش ہو گئے کہ اس بار تو اللہ کے کرم سے زیادہ آرڈر آئے ہیں۔ تو انہوں نے دن رات محنت کر کے تقریباً سارے ہی جوڑے مکمل کر لیے، لیکن اگلی صبح جب وہ دکان پر پہنچے تو دکان کا تالا ٹوٹا ہوا تھا۔ نہ انہیں نئے سلے سوٹ دکھائی دے رہے تھے اور نہ ہی اپنی سلائی مشین۔ تو وہ وہیں سر پکڑ کر بیٹھ گئے۔ یہ خبر پورے گاؤں میں پھیل گئی کہ سلیم کی دکان میں چوری ہو گئی ہے۔ جنہوں نے کپڑے دیے ہوئے تھے وہ طرح طرح کی باتیں کرنے لگے، تو سلیم چچا انتہائی دل برداشتہ ہو کر وہاں سے چلے آئے۔ گھر جاتے وقت ان کی آنکھوں میں آنسو تھے۔ ان حالات میں ان کا دل چاہ رہا تھا کہ بس خود کو ختم کر لیں۔ یہ سوچ کر وہ دریا کے کنارے پہنچے، لیکن دریا میں چھلانگ لگانے کی ان کے اندر ہمت نہ ہوئی۔ وہ اسی کشمکش میں تھے کہ اچانک ایک بھاری بھرکم آواز انہیں سنائی دی، تو وہ ایک دم سے پیچھے مڑے تو اپنے سامنے ایک سبز رنگ کے لباس والے شخص کو کھڑے دیکھا۔ تو وہ شخص ایک دم بولا، پریشانی من جانب اللہ ہوتی ہے، اس کا یہ مطلب نہیں کہ انسان اس کی دی ہوئی زندگی کو ختم کر ڈالے۔ تو ان کی بات سن کر سلیم چچا کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ تو وہ شخص بولا، تمہارے مسئلے کا حل ہے میرے پاس، اگر تم کرنا چاہو تو۔ سلیم چچا نے کہا کہ میں سب کرنے کے لیے تیار ہوں، لیکن مجھے کرنا کیا ہوگا؟ تو وہ شخص بولا، ایک عمل ہے جو تمہیں 41 رات تک کرنا ہے، وہ بھی ایک پرانے قبرستان میں جا کر سب سے پرانی قبر کے پاس چلہ کاٹنا پڑے گا۔ سلیم چچا اپنے حالات سے بہت تنگ تھے، اس لیے انہوں نے فوراً حامی بھر لی کہ میں یہ سب کرنے کے لیے تیار ہوں، لیکن کیا اس طرح میرے مسئلے حل ہو جائیں گے؟ تو اس شخص نے گارنٹی دیتے ہوئے کہا کہ اگر تم نے میرے بتائے ہوئے وظیفے پر صحیح سے عمل کیا تو وہ پالو گے جس کی تمہیں تمنا ہے۔ تو سلیم چچا نے کہا کہ ٹھیک ہے، میں یہ عمل کرنے کے لیے تیار ہوں۔ تو اس شخص نے کہا کہ یہاں پاس ہی جنگل میں میری ایک جھونپڑی ہے، تم کل وہاں آ جانا۔ سلیم چچا اگلے دن جب وہاں پہنچے تو دیکھا درختوں کے جھنڈ میں ایک جھونپڑی سی بنی ہوئی ہے۔ جب وہ جھونپڑی کے اندر گئے تو جھونپڑی کی حالت کافی خستہ ہو رہی تھی، ہر طرف جالے لٹکے ہوئے تھے، اور اس جھونپڑی کے اندر جا کر دل کو عجیب سی وحشت ہونے لگی۔ تو وہ فوراً جھونپڑی سے باہر نکلے ہی تھے کہ وہ شخص ان کے سامنے آ گیا، اور انہوں نے سلیم چچا کو سارا وظیفہ سکھایا اور تاکید کی کہ جس رات تم یہ عمل شروع کرو گے وہ منگل کی رات ہونی چاہیے،
اور اس عمل کے دوران اگر تمہیں کوئی جنات یا بھیانک شکل نظر آئیں تو ڈر مت جانا، اور عمل شروع کرنے سے پہلے اپنا حصار باندھنا، تو کوئی تمہارا کچھ بھی نہیں بگاڑ سکے گا۔ اور خبردار، عمل درمیان میں چھوڑ کر مت اٹھنا، ورنہ تم پھر اس کے خود ہی ذمہ دار ہوگے۔ سلیم چچا فوراً ہی وہاں سے اس گاؤں کے پرانے قبرستان کی طرف گئے اور وہاں پر پرانی قبر ڈھونڈنے لگے۔ پرانی قبر تو انہیں جلد ہی مل گئی اور اس کے اوپر ایک بیری کا ایک بہت بڑا سا درخت بھی لگا ہوا دیکھا، جس کی شاخیں جلی ہوئی تھیں۔ اب انہیں رات کا انتظار تھا۔ جو ہی رات ہوئی تو انہوں نے اپنے بیٹھنے والی جگہ کے گرد حصار باندھا، اپنے بیٹھنے کی جگہ صاف کی اور تسبیح اور چھوٹے چھوٹے کنکر اس دائرے کے اندر رکھ دیے اور ساتھ ہی پانی کی بوتل بھی رکھ دی۔ وہ رات منگل کی تھی اور وہ جلد از جلد عمل شروع کرنا چاہتے تھے۔ گھر میں وہ اپنی بیوی کو یہ کہہ کر نکلے تھے کہ انہیں کام مل گیا ہے، تو ان کی بیوی بڑی پریشان ہوئی کہ کیسا عجیب سا کام ہے جو انہیں رات کو کرنے کو ملا ہے، لیکن انہوں نے اس کا کوئی جواب نہ دیا اور خاموشی سے نکل کھڑے ہوئے۔ لیکن اب یہاں پہنچ کر انہیں بہت ڈر لگ رہا تھا، مگر اولاد کی خاطر یہ سب کرنا بہت ضروری تھا۔ خیر، انہوں نے بسم اللہ کر کے عمل پڑھنا شروع کیا ہی تھا کہ انہیں ایسا لگا کہ جیسے ان کے بے حد قریب کوئی موجود ہے۔ غیر ارادی طور پر انہوں نے اپنی آنکھیں کھول دیں، مگر زیر لب وہ پڑھتے رہے، حالانکہ انہیں آنکھیں کھولنے سے بھی منع کیا گیا تھا۔ پڑھتے پڑھتے تقریباً 3 بج چکے تھے اور انہیں مزید کچھ بھی خوفناک یا ڈراؤنا محسوس نہ ہوا، تو انہوں نے سوچا کہ یہ کام تو بہت آسان ہے، میں تو خام خواہ ہی ڈر رہا تھا۔ خیر، عمل ختم کر کے وہ گھر لوٹے اور سو گئے۔ اگلی شام دوبارہ اپنی جگہ پر جانے سے پہلے وہ اس شخص سے ملنے اس کی جھونپڑی میں گئے اور اس سے کہا کہ آپ نے تو کہا تھا کہ جنات اور بدروئیں آئیں گی، مگر ایسا تو کچھ بھی نہ ہوا۔ تو وہ شخص دھیمے سے مسکرا دیا اور کہا، ابھی تو عمل کی پہلی رات گزری، بہرحال جیسے جیسے تمہارا عمل بڑھتا جائے گا ویسے ویسے ہی کچھ شیطانی طاقتیں تم پر ظاہر ہونا شروع ہو جائیں گی۔ بس ایک بات یاد رکھنا کہ ڈرنا نہیں ہے ان سے۔ خیر، رات 12 بجے وہ دوبارہ اپنی جگہ پر پہنچے اور اپنا عمل شروع کر دیا۔ آج چاندنی رات تھی اور پرانی قبریں بہت واضح دکھائی دے رہی تھیں۔ عمل شروع کیے تقریباً 2 گھنٹے گزر چکے تھے کہ اچانک بادل گرجنے کی آوازیں انہیں سنائی دینے لگیں اور پھر دیکھتے ہی دیکھتے تیز آندھی اور طوفان چلنا شروع ہو گیا۔ یہ طوفان ایسا تھا کہ اس سے پہلے نہ کبھی دیکھا اور نہ کبھی سنا۔ بیری کا درخت اس ہوا میں ایسے جھول رہا تھا کہ لگتا تھا کہ ابھی ان کے سر پہ گر جائے گا، مگر حیرت ناک بات یہ تھی کہ ہوا کا ایک جھونکا بھی وہ محسوس نہیں کر پا رہے تھے۔ انہوں نے اپنا عمل بہرحال جاری رکھا۔ کچھ دیر بعد طوفان تھم گیا۔ طوفان کے تھمنے سے ان کا ڈر بھی کچھ کم ہوا کہ اچانک انہیں گھنگرو کی آواز سنائی دینے لگی۔ ایسا لگتا تھا کہ کسی نے پاؤں میں پازیب پہنی ہوئی ہے اور کوئی اس کے آس پاس ہی ہے، مگر سامنے نہیں آ رہا۔ خیر، جیسے تیسے عمل مکمل ہوا اور انہوں نے گھر جانے کی تیاری کی، مگر قبرستان سے لے کر گھر تک اس گھنگرو کی آواز بند نہ ہوئی۔ خیر، وہ گھر پہنچے تو خواب میں انہیں ایک بوڑھی عورت نظر آئی جس نے سفید رنگ کے کپڑے پہن رکھے تھے اور وہ زاروں کی طرح رو رہی تھی۔ وہ جب قریب گئے تو دیکھا کہ یہ تو ان کی امی ہیں جو کچھ عرصہ پہلے فوت ہو گئی تھیں۔ یہ یہاں کیسے بیٹھی ہوئی ہیں؟ خیر، وہ ڈرتے ڈرتے ان سے پوچھتے ہیں کہ آپ کیوں رو رہی ہیں؟ تو ان کی والدہ سر اٹھا کر انہیں دیکھنے لگیں اور بولیں کہ بیٹا تو جو کر رہا ہے وہ سب غلط ہے، اس کا تو بہت برا خمیازہ بھگتے گا، لہٰذا اسے چھوڑ دے، ابھی بھی وقت ہے۔ اچانک وہ گڑبڑا کر اٹھے تو انہیں شدید گھبراہٹ کا احساس ہوا اور ان کے خلق میں جیسے کانٹے سے اگائے۔ انہوں نے فٹافٹ اٹھ کر گھڑے سے پیالہ بھر کر پانی کا پیا تو ان کے اعصاب اپنی جگہ پر آئے۔ اپنی مری ہوئی والدہ کو یوں خواب میں دیکھنا انہیں پریشان کر گیا۔
خیر انہوں نے اس شخص کو یہ سارا خواب بتایا تو اس نے یہ کہہ کر بات ٹال دی کہ چونکہ تم پریشان ہو تو تمہیں ایسے خواب آتے رہیں گے۔ اس عمل کو کرتے ہوئے تقریباً 22 راتیں گزر چکی تھیں اور اس دوران کئی چھوٹے چھوٹے واقعات بھی رونما ہونے لگے، مگر 23ویں رات ان کے ساتھ وہ ہوا کہ ان کے پیروں تلے سے زمین ہی نکل گئی۔ وہ حسب معمول جب وہاں پہنچے تو انہیں ایک دم سے بے چینی نے آ گھیر لیا۔ اس رات وہاں کا ماحول بھی ایسا تھا جیسے کوئی ان کی طاق میں بیٹھا ہو۔ وہ ماحول کی ہولناکی سے نہ جانے کیوں آج گھبرا رہے تھے، اور پھر انہوں نے خود کو دلاسا دیا کہ وہ یہ سب اپنی اولاد کے لیے کر رہے ہیں۔ پھر انہوں نے اپنا حصار کھینچا ہی تھا کہ تیز ہوائیں چلنے لگیں۔ وہ تو پہلے ہی بہت ڈرے ہوئے تھے، جانے کیوں ان کی چھٹی حس پہلے ہی انہیں آگاہ کر رہی تھی کہ آج کچھ نہ کچھ ضرور ہونے والا ہے، لیکن انہوں نے سوچا کہ میں ہر حال میں یہ عمل جاری رکھوں گا۔ ابھی 5 منٹ ہی گزرے تھے کہ ایک دم انہیں لگا جیسے زلزلہ آ گیا ہو، اور زلزلے کے جھٹکے اتنے شدید ہو رہے تھے کہ ان سے بیٹھنا محال ہو گیا۔ اچانک ان کی نظر سامنے پڑی تو وہ ڈر گئے۔ سامنے کی 4 قبروں میں سے بڑے بڑے شگاف پیدا ہونے لگے اور وہ قبریں پھر ایک دھماکے سے پھٹ گئیں، اور ان میں سے مردے نکل کر انتہائی بھیانک آواز سے بولنے لگے کہ جو تو پڑھ رہا ہے اسے بند کر اور یہاں سے چلا جا، ورنہ ہم تجھے نہیں چھوڑیں گے۔ تمہارے اس عمل سے ہمیں تکلیف ہو رہی ہے۔ سلیم چچا ڈر تو بہت گئے تھے مگر انہوں نے اپنا عمل جاری رکھا۔ اچانک ایک اور قبر پھٹی اور اس میں سے ایک مردہ نکلا جس کے چہرے کی جلد ایک طرف سے بالکل غائب تھی۔ اسی وقت ہواؤں میں بھی شدت آ گئی اور اس کے جسم سے شدید بدبو کے بھبکے اٹھنے لگے کہ سانس لینا بھی محال ہو گیا۔ مردے کو اپنی طرف آتا دیکھ کر ان کا سانس بھی پھولنے لگا مگر وہ پڑھتے رہے۔ اتنے میں وہ مردہ جب حصار کے قریب آیا تو اس کا گلا سڑا چہرہ دیکھ کر وہ مزید ڈر گئے۔ خدا جانے یہ کیا بلا تھی۔ انہوں نے فوراً اپنی آنکھیں بند کر لیں کہ ایک دم اس مردے نے انتہائی بھیانک چیخ ماری، تو انہیں لگا کہ جیسے ان کا دل سینے سے نکل جائے گا۔ وہ مسلسل یہاں سے بھاگنے کا سوچتے رہے، لیکن ظاہر ہے وہ یہ عمل ادھورا نہیں چھوڑ سکتے تھے۔ وہ یہ تو جانتے تھے کہ چونکہ وہ حصار میں ہیں اس لیے کوئی بھی شکتی انہیں نقصان نہیں پہنچا سکتی، لہٰذا انہوں نے پڑھنے پر توجہ دی۔ اتنے میں انہیں اپنی بیٹی کی آواز سنائی دی جو روتے روتے بولنے لگی کہ بابا مجھے بچا لیں، یہ سب لوگ مجھے مار دیں گے۔ ایک دم انہوں نے اپنی آنکھیں کھولیں تو دیکھا ان کی بیٹی کو کچھ مردوں نے پکڑ رکھا ہے اور ان کے لمبے لمبے ناخن اس کے جسم میں پیوست ہو رہے ہیں۔ اتنے میں ان میں سے ایک مردہ بولا کہ بند کر اپنا یہ پڑھنا ورنہ ہم تیری بیٹی کو مار ڈالیں گے۔ وہ اپنی بیٹی کو دیکھ کر جذباتی ہو گئے۔ اتنے میں ان کی بیوی اور بیٹا بھی ان مردوں کے شکنجے میں آ گئے اور اب وہ انہیں بھی تڑپا رہے تھے۔ اپنے بیوی بچوں کی تکلیف دیکھ کر وہ فوراً حصار سے باہر کی طرف دوڑے، مگر جیسے ہی حصار سے باہر نکلے تو اچانک ہوائیں رک گئیں اور اب جو منظر ان کے سامنے تھا وہ سب غائب تھا۔ ایسا لگتا تھا جیسے کچھ ہوا ہی نہیں کہ اچانک انہیں کہکوں کی آوازیں سنائی دینے لگیں۔ یہ کہکے اتنے بھیانک تھے کہ وہ خوف کے مارے وہاں سے بھاگنے لگے اور بس دعا کرتے رہے کہ یا اللہ گھر میں میری بیوی بچے سلامت ہوں۔ جب وہ گھر پہنچے تو دیکھا کہ بیوی بچے سو رہے تھے تو انہیں کچھ سکون ہوا۔ اچانک ان کی بیوی اٹھ گئی اور ان سے پوچھا کہ کیا بات ہے، آپ آج جلدی گھر آ گئے، سب خیریت تو ہے؟ تو انہوں نے اپنی بیوی سے کہا کہ تم سو جاؤ، سب ٹھیک ہے۔ لیکن ایک دم انہیں خیال آیا کہ میری بیوی بچے اگر یہاں خیریت سے سو رہے تھے تو وہ کون تھے جو قبرستان میں ان کی شکل میں آئے؟ اچانک سلیم چچا کو اس شخص کی باتیں یاد آنے لگیں تو انہوں نے سوچا کہ میں کل اس سے ضرور ملوں گا اور اسے پوچھوں گا کہ یہ سب کیا ہے۔ یہ سوچ کر وہ سو گئے۔ رات کو خواب میں انہیں دوبارہ اپنی امی دکھائی دیں جن کے ہاتھ میں ان کی بیوی بچوں کے خون آلود کپڑے تھے، جنہیں دیکھ کر وہ روئے جا رہی تھیں اور کہنے لگیں کہ دیکھو میں نے تمہیں منع کیا تھا نا، مگر تم نے میری ایک نہ سنی، اب بھگتو۔ یہ سنتے ہی ان کی آنکھ کھل گئی۔ وہ بہت فکر مند ہو گئے کہ پتہ نہیں اب کیا قیامت آئے گی۔ وہ رات جیسے تیسے گزر گئی۔ اگلی صبح وہ اس شخص کی تلاش میں نکلے
مگر وہ نہ ملا۔ وہ پریشانی کے عالم میں گھر واپس آئے۔ یہ عید کی پہلی شب تھی۔ اس رات وہ اپنی بیوی بچوں کو ہنستے کھیلتے دیکھ کر مسکرا دیے، مگر انہیں کیا معلوم تھا کہ یہ خوشیاں عارضی ہیں اور وہ انہیں آخری بار دیکھ رہے تھے۔ ٹھیک رات 12 بجے برتنوں کے گرنے کی آوازیں آنے لگیں۔ وہ ایک دم سے جاگے اور دیکھا کہ کچھ سائے ان کے دروازے سے کمرے کے اندر داخل ہو رہے ہیں اور اسے دیکھ کر بولے کہ آج ہم تمہارے مہمان ہیں۔ آج ہم قبرستان سے سیدھے تیرے گھر آئے ہیں۔ آج تم سوئے ہوئے ہو اور ہم جاگے ہوئے ہیں۔ آج ہم تیرے گھر دعوت کرنے آئے ہیں۔ وہ جب نیند سے بیدار ہو کر دیکھنے لگے تو وہی مردے جو قبرستان میں انہیں دکھائی دیتے تھے ان کے کمرے میں موجود تھے، مگر نہ تو وہ اٹھ پا رہے تھے اور نہ ہل پا رہے تھے، جیسے کسی نے زنجیر سے باندھ رکھا ہو۔ ایک مردہ تو ان سے کہنے لگا کہ آج تیری آنکھوں کے سامنے تیرے بیوی بچوں کو نوچیں گے، اور پھر اس مردے نے ان کی آنکھوں کے سامنے سوئی ہوئی حالت میں ان کی بیٹی کے گلے میں ناخن گاڑ دیے تو وہ ایک چیخ سے جاگ اٹھی۔ گھر میں اس کے ساتھ ہی ان کی بیوی اور بیٹا بھی خوفزدہ ہو کر اٹھ گئے۔ پھر باقی کے مردوں نے ان کی بیوی اور بیٹے کو بھی نوچنا شروع کر دیا۔ وہ اپنی آنکھوں کے سامنے اپنی فیملی کی اذیت دیکھ رہے تھے مگر کر کچھ نہیں سک رہے تھے۔ وہ اپنی فیملی کی چیخیں سنتے رہے اور آہستہ آہستہ انہیں مرتا ہوا دیکھتے رہے۔ اس کے بعد وہ مردے وہاں سے چلے گئے تو ان کا جسم حرکت کرنے کے قابل ہوا۔ پورا گھر خون سے بھرا پڑا تھا تو وہ دھاڑیں مار مار کر رونے لگے۔ کوئی ان کی آواز نہیں سن سکتا تھا کیونکہ وہ سب اس شخص کی جھونپڑی میں موجود تھے۔ جب صبح ہوئی تو انہوں نے روتے ہوئے اپنے بیوی بچوں کو دفنایا اور غصے کی حالت میں اس شخص کی تلاش میں نکل پڑے، مگر وہ شخص نہ ملا۔ رات ہوئی تو پھر سے وہی مردے ان کو اذیت دینے کے لیے آ گئے۔ وہ مردے سلیم چچا کے جسم اور چہرے پر کھرونچے لگا رہے تھے، انہیں اذیت دے رہے تھے۔ انہوں نے انتہائی دل برداشتہ ہو کر ان سے کہا کہ مجھے بھی مار ڈالو جیسے میرے بیوی بچوں کو مارا تھا، مگر مردے ان کو مارنے کی بجائے انہیں روز روز تنگ کرنے کے لیے آ جاتے۔ 4 دن بعد وہ ایک دوسرے بابا کے پاس گئے جو نورانی علم سے واقف تھے۔ جب انہوں نے سارا قصہ سلیم چچا سے سنا تو بولے کہ تم نے تو کالا علم کا عمل کیا ہے، اور جب تک تم یہ عمل مکمل نہیں کر لیتے وہ ہر رات آ کر تمہیں یوں ہی اذیت دیں گے۔ یہ سب جان کر کہ یہ کالا علم اس شخص نے مجھ سے کروایا ہے انہیں مزید غصہ آ گیا۔ جس اولاد کی خاطر انہوں نے یہ سب کام شروع کیا وہ تو اب رہی نہیں اور خود کی زندگی بھی موت سے بدتر ہو گئی تھی۔ چنانچہ انہوں نے مجبوراً وہ عمل مکمل کرنے کا فیصلہ کیا اور ضروری سامان لے کر اسی جگہ پر پہنچ گئے۔ اس طرح 23 کی رات شروع ہوئی۔ انہوں نے حصار کھینچ کر عمل شروع کیا۔ شروع میں تو کچھ نہ ہوا مگر کچھ دیر بعد قبروں سے آوازیں آنا شروع ہو گئیں کہ تو پھر آ گیا، اپنی اولاد اور بیوی کو مرتا دیکھ کر بھی تجھے سکون نہیں آیا۔ اچانک وہی قبریں پھٹیں اور ان میں سے وہی مردے باہر نکل آئے اور وہ آگ بگولا تھے۔ لیکن سلیم چچا نے عمل جاری رکھا۔ اب انہیں کسی بات کا ڈر نہ تھا۔ وہ مردے مختلف طریقوں سے انہیں ڈراتے رہے مگر انہوں نے اپنا عمل جاری رکھا۔ وقت گزرتا گیا اور 41ویں آخری رات آ گئی۔ اس رات کے مکمل ہونے سے انہیں وہ سب ملنے والا تھا جو وہ چاہتے تھے، مگر جن کے لیے چاہتے تھے وہ تو رہے نہیں۔ عجیب سی کیفیت تھی ان کے دل کی، خوش بھی تھا ان کا دل اور اداس بھی کہ آخر یہ کامیابی دکھاؤں تو کسے دکھاؤں۔ خیر وہ اس رات پوری تیاری کے ساتھ قبرستان پہنچے۔ 3 بج چکے تھے اور عمل کا اختتام کچھ دیر بعد ہونے والا تھا کہ اچانک انہیں اپنے بیوی بچوں کی آوازیں آنے لگیں جو ان کو اپنے پاس بلا رہے تھے اور کہہ رہے تھے کہ ہم زندہ ہیں، ہمیں آ کر یہاں سے لے جاؤ۔ یہ سن کر وہ جیسے ہی اٹھے اور قدم حصار کے باہر رکھنے ہی لگے کہ فوراً انہیں ہوش آیا کہ یہ تو محض ایک نظر کا دھوکہ ہے، جبکہ میں نے خود انہیں اپنے ہاتھوں سے دفنایا تھا۔ خیر وہ باہر نہ نکلے اور حسرت کی نگاہ سے اپنی فیملی کو دیکھتے رہے اور عمل بھی جاری رکھا۔ ان کی آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے کہ چلو نظر کا دھوکہ ہی صحیح مگر فیملی کا دیدار تو ہوا۔
آخری وظیفہ پڑھ رہے تھے کہ سب کچھ غائب ہو گیا اور وہ مردے ہاتھ جوڑے آقا آقا پکار کر ان کے سامنے آ کھڑے ہوئے۔ عمل مکمل ہو گیا۔ اس عمل کے بدلے انہیں وہی 4 مردے غلام کی صورت میں بھی مل گئے۔ اس کے بعد چچا سلیم پورے گاؤں میں مشہور ترین عامل بابا بن کر سامنے آئے اور بہت ہی کم عرصے میں ان کے پاس بہت ساری دولت بھی آ گئی۔ اب ان کے پاس ایک عالی شان بنگلہ تھا جس میں وہ رہ رہے تھے۔ دور دور سے لوگ ان کے پاس اپنے مسائل لے کر آتے جنہیں وہ حل کر دیتے۔ وہ چونکہ بذات خود شریف انسان تھے اس لیے کبھی کوئی ناجائز کام نہ کیا، مگر ظاہر ہے کالا علم تو کالا علم ہوتا ہے، اس لیے دن بدن ان کی شکل بدصورت ہوتی گئی، ان کا چہرہ سیاہ پڑتا گیا، حتیٰ کہ لوگوں نے خوفزدہ ہو کر ان کے پاس جانا چھوڑ دیا۔ وہ روز اپنی بیوی بچوں کو یاد کرتے۔ پھر ایک دن پراسرار طریقے سے ان کی موت ہو گئی اور کافی دن تک ان کی لاش کا کسی کو پتہ نہ چلا۔ جب آس پاس کے لوگوں کو بدبو محسوس ہوئی تو پولیس کی مدد سے گھر میں جا کر جب دیکھا تو ان کی لاش دیکھ کر لوگ گھبرا گئے۔ ان کا بنگلہ آج بھی ویران ہے اور وہاں کوئی ڈر کی وجہ سے نہیں جاتا اور نہ ہی اس بنگلے کو کوئی خریدتا ہے۔ دوستو، اس کہانی کو سنانے کا مقصد یہ ہے کہ انسان کو کبھی بھی شارٹ کٹ استعمال نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ شارٹ کٹ اپنوں کی تکلیف کا سبب بن جاتا ہے۔ انسان کو ہر حال میں اللہ پر توکل کرنا چاہیے۔ اللہ پاک ہم سب کا حامی و ناصر ہو اور ہر مشکل امتحان میں صبر عطا فرمائے۔ امید ہے آج کی کہانی آپ کو اچھی لگے گی۔ اگر کہانی آپ کو اچھی لگے تو کمنٹ ضرور کیجیے گا اور ہماری حوصلہ افزائی کے لیے ہمارے چینل کو لائک اینڈ سبسکرائب بھی ضرور کیجیے گا۔